بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے مجھے آپ کو چند خبریں بھی دینی ہیں اور مختصر سا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں کروں گا۔ چند خبریں ہیں میرے پاس جو میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مختصر وقت میں، نہایت ہی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ انہی خبروں کے اوپر مختصر سا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی خبر، اسرائیل کے اندر خطرناک مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف، اسرائیلی حکومت کے خلاف، اور تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور بہت ہی خطرناک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ پرتشدد پروٹیسٹ جو ہے، یعنی کہ جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، اس طرح کے شروع ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو کے خلاف اصل میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور عوام نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اصل میں اس طرح حکومت کے خلاف وہاں مظاہرے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ فورسز نے یہاں پر، اسرائیلی فورسز خطرناک چیزیں جو ہے وہ استعمال بھی کر رہی ہے، اسلحہ اور دیگر چیزیں عوام کے خلاف، اسرائیلی عوام کے خلاف، اور 37 پائلٹس جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے احتجاجاً فوجی تربیت لینے سے انکار بھی کر دیا۔ اسرائیل کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ اس وقت خطرناک ترین مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی میڈیا ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور انہی کے ماتحت چلتا ہے، تو وہ اس طرح اس کو کوریج نہیں دے رہا، اس طرح نہیں دکھا رہا جس طرح جو ہے وہ دکھانا چاہیے، جس طرح اور جگہوں کی نیوز جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں عالمی میڈیا کے اوپر، عالمی شیطانی میڈیا کے اوپر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میڈیا کا کام، اصل میں اس عالمی شیطانی میڈیا کا کام اسلاموفوبیا، اسلام ہراسی، اسلام ستیزی اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنا ہے۔ باقی تو اسرائیل یا امریکہ اور یا ان ریاستوں کے اندر جو ان کے جو ہے وہ ہم آہنگ ریاستیں، ان کے اندر جو بھی ہوتا ہے یہ پھر اس کی خبریں نہیں دیتے۔ دوسرا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنا ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ کیلیفورنیا، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں ایک ایل جی بی ٹی پرفارمر نے نماز اور حجاب کا مذاق بنایا اور اسٹیج کے اوپر آ کر پرفارمنس دی، اور نماز اور حجاب کا اس نے مذاق بنایا۔ وہ بالکل ایل جی بی ٹی پرفارمر، وہ اصل میں وہ جو ہے وہ خواجہ سرا ہے جس نے یہ کام کیا ہے، وہ ایل جی بی ٹی سے اس کا تعلق ہے۔ حجاب اور مقنعہ، پورا حجاب جو اسلامی حجاب ہے، برقع حجاب وغیرہ، وہ پہن کر یہ اسٹیج کے اوپر پرفارم کرنے آیا، اور اس نے مصلی بچھایا، نماز کا مصلی بچھایا، اور نماز پڑھنا شروع کی حجاب کے اندر، اور پہلے کھڑا ہوا قیام کی حالت میں، پھر اس کے بعد رکوع میں گیا، اور پھر جب اٹھا اور پھر سجدے میں جانے لگا تو 2 زانو بیٹھ کر اس نے پورا حجاب اتارا اپنا، اور حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتارے، نیچے جو نیم برہنہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے صرف وہ رہ گئے، باقی یہ آدھا برہنہ ہو گیا، نیم برہنہ ہو گیا۔ اور اس طرح اس نے ایک پیغام دیا ہے لوگوں کو، وہ یہ کہ حجاب ایک رکاوٹ ہے، پردہ ایک رکاوٹ ہے۔ اصل میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ اس وقت تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، چاہے یہ کیلیفورنیا کی ریاست کے اندر یہ کام ہوا ہو، کیلیفورنیا کے شہر میں یہ کام ہو، یا پھر اسلاموفوبیا کے نام پر جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، وہ بہت ہی نہایت ہی خطرناک ترین کام ہے۔ بی جے پی جو اس وقت کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بی جے پی کے انتہا پسند لیڈروں نے اور پنڈتوں نے یہ تک اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر کے مسلمان لڑکیوں کو پیار محبت کے جال میں پھنساؤ، ان کو جھانسا دو اور ان سے شادی کر کے ان کو ہندو بناؤ، یعنی ان کو ہندو آپ نے بنانا ہے، ہدف باقاعدہ لڑکوں کو یہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی یعنی پست ان کی تربیت کی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر آج جتنا بھی ہو رہا ہو ایل جی بی ٹی کو فروغ دینے کے لیے، فیمنزم جو ہے وہ، فیمنزم کے نام پر جو ہے وہ میدان میں آئی ہوں خواتین، فیمنزم کا ایجنڈا لے کر، جیسا کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگ ہیں ہماری، یعنی ان سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ ان کا ایجنڈا دیکھیں، آپ ان کا جو ہے وہ منشور دیکھیں، کتنا خوبصورت منشور ہے۔
فیمنزم مارچ والی عورتوں کا، فیمنزم مارچ کا، تو ظاہر سی بات ہے منشور تو ہر کوئی اپنا منشور اچھا بناتا ہے، منشور تو کوئی بھی خراب نہیں بنائے گا، لیکن اس منشور کے پیچھے جو اہداف ہیں، اس منشور کے پیچھے جو مقاصد ہیں، وہ ہے اسلام ستیزی، اسلام ہراسی، اسلاموفوبیا، یعنی کہ اسلام کو کرٹیسائز کرنا، اسلام کو ختم کرنا۔ آج یہ تمام کی تمام عالمی شیطانی اسٹیبلشمنٹ جو سازشیں کر رہی ہے، ان کا سارا کام LGBT اور فیمنزم، ٹرانسجنڈر کے نام سے LGBT کو فروغ دینا، LGBT کو تحفظ دینا، فیمنزم کے نام پر خواتین کو عریاں کرنا، اسپرچویلٹی، روحانیت ختم کرنا، دراصل اس کے خلاف یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ حجاب ان کے لیے رکاوٹ ہے، حجاب ایک روحانی چیز ہے، حجاب جس کے اندر عورت پاکیزہ رہتی ہے، حجاب وہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال حجاب کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہٹ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ حجاب ان کے لیے ایک یعنی عالمی شیطانی طاقتوں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے حجاب ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے رکاوٹ اور ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ حجاب ہے، یہی وہ عورت کا پاکیزہ پن ہے کہ انہی پاکیزہ عورتوں کی گودوں میں وہ جوانان تیار ہوتے ہیں جو ایران کے اندر انقلاب اسلامی رونما کرتے ہیں، جو آج تک 42 سال گزرنے کے بعد بھی انقلاب کو سنبھالے ہوئے پاکیزہ جوان، وہ پاکیزہ ماؤں کی پاکیزہ گودوں میں پلے۔ آج امریکہ کو جواب دینے کے لیے، اسرائیل کو جواب دینے کے لیے حزب اللہ جوان اگر لبنان میں موجود ہیں، پاکیزہ یمنی جوان اگر یمن میں موجود ہیں، نائجیریا میں موجود ہیں، مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں اگر موجود ہیں وہ پاکیزہ جوانان، وہ دراصل عزیزان محترم، وہ دراصل پاکیزہ ماؤں کی گودوں میں تیار ہوئے ہیں، اور وہ ہے حجاب کا نتیجہ۔ اور یہ اصل میں حجاب کو کرٹیسائز اسی وجہ سے زیادہ کر رہے ہیں کہ حجاب کے خلاف انہوں نے سارا کام کرنا ہے کہ بس کسی بھی طرح معاشرے کو عریاں کیا جائے، اور باقاعدہ یہ کام پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کے اندر اس کو باقاعدہ بھرپور طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ڈراموں کے اندر مشہور ڈرامہ ایکٹرز اس وقت LGBT کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ بھرپور پیسہ لے کر، بھرپور جو ہے وہ اس نظریے کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی ڈرامے آج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ سب LGBT اور ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی فلمیں جو بن رہی ہیں اس کے اندر ہم جنس پرستی، LGBT، ہوموسیکچولیٹی اور ان چیزوں کو فروغ دینا، یہ دراصل ایک عوامی دماغ بنایا جا رہا ہے، عوامی مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ عوام کا مائنڈ بنایا جائے اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر بل لایا جائے۔ جیسے ٹرانسجنڈر کا بل لایا گیا لیکن اصل میں پیچھے ہدف LGBT ہے، ٹرانسجنڈر لا کے ابھی چیک کیا تھا، لیکن اب اصل میں انہوں نے جو لانا ہے وہ ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دینے کے لیے بل پیش کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ کرنا ہے، پلاننگز ہیں، سازشیں ہیں، لیکن اس کے لیے بہرحال ابھی یہ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اس کے لیے آہستہ آہستہ آمادگی کی جائے، اور میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف پروگرامز کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، ہر طریقے سے بہرحال یہ پروموٹ کر رہے ہیں، سنگرز کے ذریعے سے، سیلیبریٹیز کے ذریعے سے، اور سنگرز کے جو کنسرٹ ہوتے ہیں، میوزک کنسرٹ، ان کے ذریعے سے باقاعدہ یہ ان کا اصل ہدف نظریہ دجالیت اور شیطان پرستی کو فروغ دینا ہے۔ آخر میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ دنیا کا دوسرا بڑا لتھیم ایران میں نکلا ہے، ایران میں انکشاف ہوا ہے۔ لتھیم جس کو وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے، لتھیم ایک پتھر ہے، وائٹ گولڈ ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ذخیرہ ایران کے اندر پایا گیا ہے، اور یہ یقیناً ایران کے لیے بہت بڑی اور بہترین خبر ہے۔ لتھیم کرتا کیا ہے؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل اور یہ کیمراز اور جتنی بھی الیکٹرانک چیزوں کے اندر جو بیٹریز ہوتی ہیں، یہ ساری بیٹریاں دراصل تیار لتھیم کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ لتھیم یعنی وائٹ گولڈ، اور اس کے ذریعے سے یہ الیکٹرانک چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ باقاعدہ دیگر جو الیکٹرانک جو آگے الیکٹرانک مثلا یہ کہہ لیں کہ روبوٹ ٹیکنالوجی اور دیگر ٹیکنالوجی کے اندر جو یہ آگے جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ جس کو AI کہا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو
مختلف چیزیں بنائے گا، اس کے لیے لتھیم جو ہے وہ بہت کارآمد اور بہت لتھیم کی ضرورت پوری دنیا کو اس وقت ہوگی۔ دنیا نے پابندیاں لگائیں مل کر، امریکہ اور اس کے عالمی شیطانی دوستوں نے مل کر جو پابندیاں لگائی تھی ایران کے اوپر، لیکن خدا کی طرف سے ایک مدد یہ ہوئی، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ پوری دنیا کی پابندیوں کے باوجود الحمدللہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ایران لتھیم کے حوالے سے بن چکا ہے، اور لتھیم جس کی ضرورت آج پوری دنیا کو پڑے گی آگے جا کے 2040-50 کے اندر، لتھیم ایک ابھی بھی ہے ضرورت، لیکن لتھیم کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، کیونکہ سارا کا سارا جو ہے وہ لتھیم استعمال ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے اندر۔ اور یہ ایک بڑی خبر ہے ایران کے لیے، خوشخبری بھی ہے کہ اور دنیا کے اندر اس وقت ابھی ہم دیکھیں انڈیا کے اندر بھی لتھیم کا انکشاف ہوا ہے، بھارت کے اندر بھی، لیکن جس تعداد میں ایران میں ہوا ہے اتنا وہاں پر نہیں ہوا۔ اور بہرحال انکشاف ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر کام ہو، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وسائل چاہیے، صنعتیں، دیگر چیزیں، اور اس پہ اچھا خاصا سرمایہ درکار ہے۔ اس وقت امریکہ اور چائنا کی جو جنگ ہے وہ یہی ہے، لتھیم کے اوپر بھی ہے، کیونکہ لتھیم کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں جو بنیں گی وہ ساری کی ساری لتھیم اور وائٹ گولڈ یعنی وائٹ گولڈ کے ذریعے بنیں گی۔ چائنا امریکہ دونوں اس وقت جو ہے وہ اس جنگ، ایک سیمی کنڈکٹرز وار میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، سیمی کنڈکٹرز جو بنتے ہیں چپس وغیرہ، ایک وہ وار ہے، اور اب جو ہے وہ ایک یہ لتھیم کی وار بھی چائنا اور امریکہ کے درمیان میں چل رہی ہے۔ لیکن چائنا کے لیے ذرا اچھی خبر ہے، کیونکہ چائنا ایران کا دوست ہے، اور ایران کے اندر یہ دنیا کا دوسرا بڑا لتھیم کا ذخیرہ منکشف ہونا یقیناً بہت ہی بڑی خبر ہے، اور اس سے انشاءاللہ دنیا کو فائدہ ہوگا۔ مختصر سا یہ حالات حاضرہ تھے اور مختصر سا تجزیہ تھا، میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔